السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جامع الرشید میں جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تلاوت کا جب بھی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے یا کسی اچھی آواز میں تلاوت سننے کی بات آتی ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کا نام آپ کے ذہن میں ضرور آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی برکت سے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر انہیں بہت زیادہ عزتوں سے، شہرتوں اور بلندیوں سے نوازا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے ایک بار پھر، اور ہم آپ سے آج جو گفتگو کریں گے یقیناً وہ صرف قرآن مجید ہی کے متعلق ہوگی، اور آپ کی نسبت چونکہ قرآن کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہچان اس اپنے کلام کی وجہ سے دی ہے، ایک بہت مبارک پہچان ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تھوڑا سا تعارف آ جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ الحمدللہ آپ کو سنتا ہے پاکستان میں، عالمی سطح پر، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ قاری ابراہیم قاسی صاحب کا تعارف کیا ہے، تو شاید ہم ان کی یہ تشنگی دور کر پائیں۔ تو سب سے پہلے تو قاری ابراہیم قاسی صاحب کون ہیں، کہاں سے انہوں نے پڑھا، ابتدائی تعلیم کیا ہے اور کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا اس پر بات ہو جائے پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ کافی عرصے سے میرے اور آپ کے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ کب ملاقات ہو، اور دوسری بات میں JTR میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھے سے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جہاں تک میرا تعارف ہے، سب سے بڑا تعارف تو میرا خادم القرآن ہوں میں، قرآن کی خدمت کے لیے بس اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس میں اخلاص عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی اشاعت کا کام کریں۔ بیسیکلی میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، اور میرا کاسی قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ عموماً لوگ کانسی کہتے ہوتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہے کاسی، یہ میرا قبیلہ ہے جو سب سے پرانا قبیلہ ہے کوئٹہ شہر کا۔ اور ابتدائی تعلیم میں نے وہیں اپنے کوئٹہ میں سے حاصل کی ہے، عصری علوم میں، اور پھر دینی علوم کے لیے جو ہے میں مدرسہ تجوید القرآن میں نے کچھ پڑھا ہے، اور وہاں سے حفظ کی تعلیم لی، پھر اور قرات کی تعلیم میں نے اپنے بڑے بھائی قاری سید محمد باسط صاحب سے لی ہے، تجوید ان سے پڑھا ہے، پھر انہوں نے ہمیں اس کی ٹریننگ دی ہے۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں ICS میٹرک کے بعد پھر میں نے ICS کیا ہے۔ ICS کے بعد میں جو ہے نا BBA کی طرف آیا، تو لیکن یہ ہے کہ پھر وہ گریجویشن میرا تو ہو گیا، لیکن گریجویشن میرا قرات کا شعبہ کا شوق میرے اوپر اتنا غالب تھا کہ وہ BBA نہیں رہا، پھر صرف BA رہ گیا پھر۔ تو یہ وہاں سے یونیورسٹی سے قرات کی طرف جو آپ کا سفر ہے، اور اتنا ماشاءاللہ سے پرعزم سفر ہے آپ کا کہ ابھی تک اس میں آپ ماشاءاللہ سے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، تو یہ سفر کیسے شروع ہوا، یہ جو عالمی سطح پر خاص طور پر؟ دیکھیں عبدالودود بھائی، بعض چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے بہت سارے قراء ہے جو بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، علمی لوگ ہیں، لیکن بعض چیزیں کسی کو اللہ پاک جو ہے نا وہ ایک شہرت دے دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین کی دعائیں ہیں، ان کا اخلاص میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف۔ اور دوسری بات یہ ہے، سب سے اہم بات، دنیا میں جو ہے لوگ عربی لہب و لہجے کو پسند کرتے ہیں، بالکل، اور جہاں تک تجوید کی بات ہے، یہ ایک الگ علم ہے، اور فن مقامات ایک الگ علم ہے۔ صحیح۔ تو میں نے شروع سے میرا فوکس تجوید کے بعد فن مقامات کی طرف تھا۔ صحیح۔ اگر یہ معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو فن مقامات آپ نے ایک ٹرم یوز کی، اصطلاح استعمال کی، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خوش آوازی جو ہے، اس کو جو ہے نا فن مقامات کہتے ہیں قرآن پاک میں، کہ حدیث بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو خوش آوازی یہ ہیں، یہ جو اگر ہم اپنی آواز کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں اور ہم اس میں خوش آوازی پیدا کریں، بظاہر تو کسی بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون سا مقام پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع فن ہے۔ یوں اگر آپ کہیں کہ یہ قرآن پاک کی موسیقی یہی ہے، فن مقامات جو ہیں، لیکن ہم وہ دوسری موسیقی کے ساتھ ہم اس کو نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ اس کے اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحیح۔
تو فن مقامات میں انشاءاللہ کچھ چیزیں پھر آپ کے اس انٹرویو میں میں پڑھوں گا بھی انشاءاللہ کہ فن مقامات ان میں کیا فرق ہے ایک مقام کا اور دوسرے مقام میں. بیسیکلی یہ کہ دنیا میں کوئی بھی خوش آوازی جو ہے وہ کسی مقام سے خالی نہیں ہے. صحیح, وہ کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہوتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ نے انتظار کرنا ہے, تلاوت بھی سننی ہے ہم نے قاری صاحب سے انشاءاللہ العزیز. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے, پاکستان میں الحمدللہ حفاظ بڑی تعداد میں, سالانہ ان کی جو تعداد ہے وہ پوری دنیا سے, شاید پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے مقابلے میں پاکستان کی تعداد کم ہو, یعنی پاکستان سب سے زیادہ حفاظ پروڈیوس کرتا ہے. بٹ جب بھی لہجے کی بات آتی ہے یا خوش آوازی کی بات آتی ہے تو لوگ مصر سے اور انڈونیشیا سے اور باہر سے جب تک قرآن نہ آئیں تو لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے محافل حسن قرات میں, یا اتنا یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے, یہ کہہ لیجئے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں آواز کے لیے باہر جانا پڑتا ہے یا باہر سے قراء کو بلانا پڑتا ہے, جبکہ ہمارے پاس اپنے حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے الحمدللہ. تو ایک تو کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم اس لہجے والے فن کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں, یا وہ عرب کا جو لہجہ ہے جس میں قرآن پڑھنے کا حضور نے ہمیں بتایا ہے اس کی طرف ہم نہیں جا پا رہے ہیں, یا آپ کی نظر میں کوئی اور وجہ ہے؟ اور کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں اپنے مدارس کو, قراء کرام کو, یا حفاظ بنانے والے جو ادارے ہیں ان کو, تو وہ کیا ہے؟ یعنی پہلے پرابلم کیا ہے, پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, مین جو بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجوں میں پڑھا کریں آپ. تو عرب کے لب و لہجے یہی ہے کہ مطلب ایک تو ہماری تجوید ان کی طرح ہونی چاہیے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تجوید پڑھانے والا استاد ہوتا ہے وہی ان کو جو ہے نا لہجہ بھی سکھانے والا ہوتا ہے, حالانکہ یہ ایک دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے نا یہ لہجے کے لیے الگ سے استاد رکھنے چاہیے جو اس چیز کا فن جانتا ہو, جو ساؤتھ کا فن جانتا ہو. دیکھیں, وہ ہمارے ہاں جو تجوید پڑھاتا ہے یہ حفظ کا جو ماہر ہوتا ہے وہ صرف حفظ کا ماہر ہوتا ہے. بالکل. اور جو تجوید کا ماہر ہوتا ہے وہ صرف تجوید کا ماہر ہوتا ہے. صوت و لحن یہ ایک الگ چیز ہے, اس کے لیے جو ہے نا آپ کو الگ سے استاد رکھنے پڑیں گے, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے. ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ فن مقامات کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. بعض لوگ ہمارے ساتھ اختلاف ضرور کریں گے کہ فن مقامات ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے. وہ اگر خوش آوازی سے تلاوت کرتا ہے یہ وہ نہیں مانتا ہوگا, لیکن وہ قرآن کی کسی بھی جو ہے نا قرآن کی تلاوت کسی بھی مقام میں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتا. صحیح ہے, صحیح ہے, وہ غیر شعوری طور پر جی صحیح ہے, اس مقام کسی بھی مقام کو اختیار کیے ہوئے ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, اگلا سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ نے اب تک قرآن کی نسبت سے آپ کے جو باہر اتنے اسفار ہوئے ہیں, ایک تو کتنے سفر اب تک الحمدللہ ہو چکے ہیں, ایک تو یہ بتائیے. دوسرا یہ کہ آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے باہر کی دنیا میں, وہاں لہجے کو بہتر کرنے کے لیے وہاں کے ادارے, وہاں کے مدارس, وہ کیا ایسا فارمولہ ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے ان کے لہجے بہتر ہیں بنسبت ہمارے؟ پہلا کویسچن جو آپ نے کیا کہ میرے اسفار کتنے ہوئے ہیں, الحمدللہ پاکستان میں تو تمام شہروں میں میرا جانا ہوتا ہے. پاکستان سے باہر بہت ساری کنٹریز میں آج کل میڈیا کا دور ہے, تو لوگ میڈیا پہ قرآن کی تلاوت ہماری سنتے ہیں تو پھر خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی پروگرام پہ آئے. تو تقریباً کینیڈا میں اور یورپین بہت سارے کنٹریز میں میرا جانا ہوتا ہے. موروکو میرا بہت زیادہ جانا ہوتا ہے, ترکی وغیرہ جانا ہوتا ہے, اور شارجہ کے پھر جو قناة الشارقہ ہیں تو انہوں نے پھر میرے یہ پروگرامز وغیرہ دیکھ کے پھر دنیا میں تقریباً 20 کے قریب قراء انہوں نے چنے, جس میں شیخ عبدالباسط بھی تھے, شیخ محمد رفعت بھی تھے, شیخ مصطفیٰ اسماعیل بھی تھے, اور بہت سارے عرب کنٹریز کے دوسرے قراء تھے. ان کی زندگی کے اوپر انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی. تو پاکستان سے پھر مجھے انہوں نے مدعو کیا. پھر اس کے لیے باقاعدہ ہمیں آذربائیجان لے جایا گیا اور وہاں پر تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی. تو الحمدللہ میں قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے, بس ایک ٹوٹی پھوٹی خدمت ہے, اللہ پاک اس کو قبول فرمائے, قرآن کی اشاعت کے حوالے سے ہم لگے ہیں. دوسرا کویسچن, دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ وہاں کون سی ایسا فارمولہ ہے باہر کے ممالک میں, خاص طور مصر کے لوگوں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ایک تو وہ عرب ہیں, یہ بھی ایک چیز ہے, ایک ان کو یہاں یہ پلس پوائنٹ ہے, بٹ کوئی ایسا فارمولہ, کوئی ایسی ٹیکنیک جو ان کے مدارس میں ہے لیکن یہاں وہ نہیں ہے اور ہونی چاہیے لہجے کے حوالے سے؟
لہجہ وہی بات ہے کہ وہ لوگ تجوید اور قراءات کے بعد جو ہے نا فن مقامات پہ فوکس کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری طور پہ بھی ان کو جو ہے نا پذیرائی حاصل ہے. اس چیز کی وجہ سے بھی اگر ہمارے ہاں کرکٹ کو اگر ہم زیادہ توجہ دیں گے تو ہمارے بچے کرکٹر بن رہے ہیں. عبدالودود بھائی اگر ہم قرآن کی طرف توجہ دیں, اگر ہمارا پریزیڈنٹ, اگر ہمارا وزیر اعظم صاحب ہمارے قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیں اور ہمارے نئے نئے بچے جو اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں, تو آپ یقین جانیے گا کہ یہاں پہ لوگ بنیں گے. پھر بالکل اگر ہمارے بڑے بڑے رہنما جو ہے نا قرآن کو کے لیے ٹائم دیں گے. ہاں یہ میں یہ نہیں کہتا, پاکستان میں ہے, اس حوالے سے بہت بڑا کام ہے. اوقاف ہمارا جو ہے ہر سال ایک کمپٹیشن کراتا ہے پورے پاکستان میں, ضلعی لیول پہ, پھر صوبائی لیول پہ, پھر جو ہے نا مرکز میں اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن طریقہ کار میں سمجھتا ہوں ایکسپرٹ لوگوں کو لینا چاہیے اور ایکسپرٹس سے جو ہے نا مشورے لینے چاہیے. ایک بندہ جو ہے نا آفیشیل کام کا ماہر ہوتا ہے, ایک بندہ اپنے اس قرات کی کمپٹیشن کا ماہر ہوتا ہے. اگر قرات کی کمپٹیشن کا جو ہے نا ان سے رائے نہیں لیں گے تو اس کو آگے تک نہیں لے کے جا سکے, پھر فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا ملک جو بنا ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. اور دوسری بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام اسلامی ممالک میں ریڈیو قرآن کے حوالے سے باقاعدہ ریڈیو ہیں جو ہر وقت جو ہے نا قرآن کی تلاوت اس پہ چلتا ہے. ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے, تو ہماری دعائیں کہ اللہ پاک ارباب اقتدار کے دلوں میں ڈالیں کہ وہ اس حوالے سے بھی کام کریں. انشاءاللہ العزیز, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بس آپ کی سرپرستی میں اور آپ کی سپرویژن میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب ہم تلاوت کی طرف آتے ہیں فائنلی. تو آپ سے ہم درخواست کریں گے, یہ مائک آپ کے حوالے کریں گے, اور آپ سے درخواست ہے کہ ذرا وہ مقامات کی جو آپ نے بات کی ہے اس کو ذرا آپ ہمیں مختلف مقامات میں کچھ اگر تلاوت کلام پاک کی دولت سے نوازیں اور اس کی برکت سے ہمیں نوازیں تو بہت ہمیں خوشی ہوگی. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. وعباد الرحمن
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی اس لہجے میں، آپ کی اس آواز میں اور برکتیں، ترقیاں عطا فرمائے. آخر میں جامعۃ الرشید کا آپ نے آج وزٹ کیا، آپ تشریف لائے ہماری دعوت پر، تو جامعۃ الرشید کے حوالے سے اور خاص طور پہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کو آپ دیکھتے ہوں گے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا خیالات ہیں اور کیا آپ کی رائے ہے، اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں. ماشاءاللہ جامعۃ الرشید نے جو دینی حوالے سے اور عصری حوالے سے، عصری علوم کے حوالے سے جو کام کیا ہے پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ہے. اور میں جے ٹی آر میڈیا کو جو دیکھتا ہوں، آپ کے پیج پہ کبھی جو ہے جامعۃ الرشید کے جو روزمرہ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو دینی علوم سے، تو ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے مجھے اس حوالے سے، اور ہونا بھی چاہیے. عبدالودود صاحب، میرے اکثر جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ جب میری بات چیت ہوتی ہے اس حوالے سے، تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے اداروں میں عصری علوم کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ یہ دنیا کی ضرورت ہے. بے شک. بعض لوگ شاید ہمارے ساتھ اختلاف رکھیں اس حوالے سے، لیکن یہ ضروری ہے. اور اگر آج یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، تو کل ہماری امید ہے انشاءاللہ کہ کل وہ بھی اسی طرف آئیں گے انشاءاللہ. عزیز بہت بہت شکریہ. حضرت قاری ابراہیم قاسی صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ. قاسی بائی دا وے، قاسی نہیں ہے، قاسی ہے، تو اس کو آپ بھی درست کر لیں، میں بھی درست کر. بائی دا وے بہت سارے اشتہارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاسی لکھا ہوا ہوتا ہے. بس جہاں تک میں جاتا ہوں نا تو ان کو جہاں بتا سکتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ. ناظر بہت شکریہ. اجازت لیتے ہیں آپ سے اور ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی نشست میں. اللہ حافظ.